سب میں پہلے جس شخص نے انگریزی شاعری کو عروج کمال پر پہنچایا وہ ایڈمنڈ اسپینسر تھا۔ ایک معمولی گھرانے کا آدمی تھا جس نے کیمبرج میں تعلیم پانے کے بعد ترقی کر کے اس وقت کے ارل آف لیسسٹر کی ملازمت حاصل کر لی تھی۔ فرانسیسی کے ان شاعروں کی طرح جو دا پلائیڈیز کے نام سے مشہور تھے، اس نے بھی اپنے ملک کی شاعری کو ایک نیا جنم دے دینے کی ٹھانی تھی۔ 1589 میں اس کی پہلی نظم دا شیفرڈز کیلنڈر چھپی اور پوری قوم کو یہ محسوس ہو گیا کہ ایک نئی اور اعلیٰ شاعری کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اسپینسر نے یہ نظم اٹلی کی صنف پیسٹرول میں لکھی تھی اور فرانسیسیوں کی قومی تحریک سے متاثر ضرور تھا، مگر اسے اپنے قومی ماضی سے بھی بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اس نے چوسر کو انگریزی کا سر چشمہ اور اپنا استاد بتایا۔ چوسر کی زبان اس کو حفظ تھی۔ جو نظم اس نے پیش کی تھی اس میں چوسر کے زمانے کے وہ الفاظ بھی استعمال ہوئے تھے جو آج ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی شاعری بالکل نئی، انفرادی اور اونچے پایا کی تھی، مگر اس پر قدمہ کا بھی گہرا اثر نمایاں تھا اور قومی شاعری کا بھی۔ وہ حقیقت میں بڑا رہبر تھا جس کی فطرت میں تمام روایتی اثرات ایک خداداد انفرادیت کے ساتھ مل کر نمایاں ہوئے تھے۔ دا شیفرڈز کیلنڈر 12 نظموں ایکلوگز کا مجموعہ ہے جو سال کے 12 مہینوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں ایک خاص گڈریہ ہے جس کا نام کولن کلاؤٹ ہے، جو ایک حد تک خود اسپینسر کا نمائندہ ہے۔ پہلی نظم کی سرخی جنوری ہے اور اس میں کولن کلاؤٹ اپنی محبوبہ روزا لنڈ سے ناکام محبت پر غم کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح ہر مہینہ کی الگ نظم ہے اور ہر ایک کا موضوع جدا ہے۔ فروری میں ایک بڈھا گڈریہ ایک جوان گڈریے کو اخلاقی سبق دیتا ہے۔ مارچ میں 2 جوان گڈریے آپس میں محبت پر بات چیت کرتے ہیں۔ اپریل میں 2 اور گڈریے ملکہ الزبتھ کی تعریف کرنے کے ساتھ کولن کلاؤٹ کی ناکام محبت پر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ مئی میں 2 اور گڈریے مذہب پر بات چیت کرتے ہیں۔ جون میں کولن کلاؤڈ پھر آ جاتا ہے اور ایک اور گڈریے سے اپنی محبت میں ناکامی کے بارے میں بات چیت کرتا ہے۔ جولائی میں 2 گڈریے اچھے گڈریوں کی تعریف اور برے مالکوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اگست میں 3 گڈریے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ستمبر میں ایک شخص گڈریہ بنا ہوا آتا ہے اور دوسرے کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اکتوبر میں 2 گڈریے شاعری کی بات چیت کرتے ہیں۔ نومبر میں کولن کلاؤڈ پھر آتا ہے اور ایک خاتون کا غم کرتا ہے۔ دسمبر میں کولن کلاؤڈ اپنے دیوتا پین سے دعا کرتا ہے۔ ان موضوعات کو محبت، شاعری، اخلاق، انگلیکن کلیسا کے پادریوں پر طنز، ملکہ کی مدح وغیرہ پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسپینسر نے ان سب موضوعات پر عام باتیں کہی ہیں۔ کولن کلاؤڈ عاشق اور شاعر سب سے نمایاں کردار ہے، مگر اس کا یہ دوسرے کرداروں کا کوئی نفسیاتی تاثر نہیں ابھرتا۔ ہاں، پوری نظم شاعر کی ہستی کی آئینہ دار ہے۔ وہ محبت میں مبتلا، دنیا سے بیزار، مذہب میں پروٹسٹنٹ، اخلاق کا فالوور، ملکہ کا فالوور، ترقی کا خواہاں اور مناظر قدرت کا مبصر ہے۔ نظم کی اصل اہمیت اس کے تجرباتی انداز میں ہے۔ ان 12 ایکلوگ نظموں میں وہ ہر قسم کی بحرون اور عروج کا تجربہ کرتا ہے۔ اس لیے اسپینسر کو شاعروں کا شاعر، اے پوئٹس پوٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظم کے دیباچے میں اسپینسر نے بتایا ہے کہ وہ حسن کا مصور اور گیت گانے والا ہے۔ اس کا فن اس طرح شعوری ٹھہرتا ہے، مگر شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں ایک قدرتی بے ساختگی، نرمی اور شیرینی ملتی ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جب ہم چوسر سے اب تک کی شاعری کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ انگریزی اشعار میں کہاں سے ایسا فنی کمال پیدا ہو گیا۔ کچھ متورک الفاظ ضرور نظر آتے ہیں، مگر یہ بھی ایک خاص اثر کے تحت لائے گئے ہیں۔ تصویروں کو مکمل کرنے اور راگ کو شیرین بنانے میں ان کا اہم حصہ ہے۔ عروضی جدت پر نظر جاتی ہے تو اور بھی تعجب ہوتا ہے۔ مصروں کی زبان، بندوں کی ساخت، ان کے تنوع وغیرہ سے ہر جگہ ایسا موزوں اور دلکش راگ پیدا ہوتا ہے جیسا انگریزی شاعری میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ پوری نظم کی ترتیب بھی فن کا کمال ہے۔
ہر مہینہ کا قصہ موسم کی تصویر بھی ہے اور پورے سال کے حصوں کا اہم جز بھی ہے۔ اتحاد اور تنوع افراد کے بدلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جذباتی تاثرات سب ایک فضا میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی کہیں کہیں بلندی، کہیں کہیں پستی، کہیں خواب اور کہیں حقیقت کے رنگ میں رنگتے رہتے ہیں۔ یہ نظم پاسٹرول ہے، یعنی ایسی نظم ہے جس میں ایک گڈریا اپنے حال، خصوصاً اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اسپینسر گڈریے کے لبادے میں اپنے عشق کا اظہار تو کر لیتا ہے، مگر اس صنف کو سیاست اور مذہب پر تبصرے اور طنز کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ گڈریے کا لبادہ اوڑھ لینے کی وجہ سے شاعر کو موقع مل جاتا ہے کہ جس موضوع کو چاہے اپنا لے۔ اسپینسر کی اس نظم کا ہر حصہ ایک ایکلوگ ہے، یعنی اسی ایک گڈریے کی نظم۔ ایسی نظم کی روایت اٹلی کے قدماء کی قائم کی ہوئی ہے، جو انہوں نے یونان کے شاعر تھیوکریٹس سے لی تھی۔ مشہور رومی شاعر ورجل نے بھی اپنی شاعری پیسٹرول نظموں سے شروع کی تھی۔ اسپینسر پر بھی سب سے زیادہ اثر 15 سینچری کے اطالوی شاعر منتوان کا ہے۔ اسپینسر نے ان کا اپنی نظموں میں بھرپور ذکر کیا ہے، اگرچہ ان نظموں میں اٹالین شعراء کے خیالات ملتے ہیں، مگر اسپینسر محض ہیرو نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے برابر آ گیا ہے، کیونکہ اس کا اپنا الگ فن ہے جو اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، اور اس میں یہ اثرات آپ آ گئے ہیں کیونکہ یہ اسپینسر کی انفرادیت میں گہرے طور پر داخل ہو گئے ہیں۔ اس نظم کے چھپتے ہی سب نے اسپینسر کو اعلیٰ قومی شاعر مان لیا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسپینسر ورجل یا تھیوکریٹس یا منتوان کا ہم پہلو ہے، مگر اس کے ہم عصروں نے اس کی تعریف کچھ اس انداز سے کی۔ یہ بات مسلم ہے کہ اسپینسر صرف ایک انگریز شاعر نہیں، بلکہ تمام پوری شاعری کی مرکزی روایت کے اندر کام کرتا ہے۔